بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر دنیا کے سفاک اور جابر حکمرانوں کو دیکھا جائے تو ان میں سب سے اوپر چنگیز خان کا نام آتا ہے۔ چنگیز خان اس خوف کا نام ہے جسے آج صدیوں بعد بھی اسی طرح محسوس کیا جاتا ہے جیسے اس دور میں محسوس کیا جاتا تھا۔ ناظرین، چنگیز خان کے مظالم کی داستانیں اتنی وسیع ہیں کہ مورخین کے قلم لہو اگل کر بھی کہتے ہیں کہ ابھی اس کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوا۔ اور چنگیز خان کسی انسان کا نام نہیں بلکہ ظلم و جبر کی اس لکیر کا نام ہے جسے کروڑوں انسانوں کے خون سے کھینچا گیا تھا۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ چنگیز خان تاریخ کا ظالم ترین انسان کیسے بنا؟ اور وہ کون سے عوامل تھے جن کی وجہ سے چنگیز خان نے نہ صرف لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں کو قتل کیا؟ اور چنگیز خان کی موت کیسے واقع ہوئی؟ چنگیز خان کی زندگی کی مکمل داستان آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دریائے عمان کے کنارے ایک قبیلہ بستا تھا۔ اس قبیلے کا نام تھا بورجیگن اور سردار کا نام تھا یسوگئی۔ ناظرین، تقریباً 850 سال پہلے کی بات ہے کہ اس قبیلے کی تتاری قبائل سے جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ایک اہم تتاری جنگجو تموجن گرفتار ہو گیا۔ تموجن یسوگئی کے سامنے زنجیروں میں جکڑا ہوا قیدی کے طور پر کھڑا تھا کہ اسی دوران یسوگئی کو اس کے ایک سپاہی نے پیغام دیا کہ اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ بات ہے 11 مئی 1162 کی۔ یسوگئی نے اپنے بیٹے کا نام اپنے دشمن کے نام پر تموجن رکھا، جس کے معنی ہیں فولاد جیسا مضبوط یا لوہار کے۔ ناظرین، تموجن کی پیدائش کے وقت منگول قبائل بہت پسماندہ تھے اور وہ خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن وہ گھوڑ سواری اور تیر اندازی میں اتنے ماہر تھے کہ دوڑتے ہوئے گھوڑوں سے تیر چلا کر اپنے دشمن کو ڈھیر کر دیتے تھے۔ تموجن انہی ماہر لوگوں میں پروان چڑھ کر جوان ہوا۔ تموجن ابھی 9 برس کا ہی تھا کہ اس کے والد یسوگئی نے اس کی منگنی بورتے نامی لڑکی سے کر دی اور 1175 کو 13 برس کی عمر میں آپ کی شادی ہو گئی۔ ناظرین، کچھ ہی دنوں بعد تتاری قبیلے کے کچھ لوگوں نے تموجن کے والد یونی یسوگئی کو قتل کر دیا اور اس طرح تموجن 1175 کو اپنے قبیلے بورجیگن کا سردار بنا۔ تو اس نے دوسرے منگول سرداروں کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور انہیں مل کر دیگر علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ بھی پیش کیا۔ اس طرح ناظرین، تمام سردار تموجن کے اس منصوبے پر متفق ہو گئے اور تمام سرداروں نے متفقہ طور پر تموجن کو اپنا سردار تسلیم کیا اور دریائے عمان کے قریب ایک مجلس میں تموجن کو چنگیز خان کا خطاب دیا۔ ناظرین، چنگیز خان کی زندگی میں جس واقعے نے اسے اشتعال دیا اور مورخین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کی وجہ سے چنگیز خان ظالم اور جابر انسان بنا، وہ تھی اس کی بیوی بورتے خان کا اغوا ہونا تھا۔ وسطی ایشیا کی قبائل میں عورتوں کا اغوا ہونا معمول کی بات تھی۔ چنگیز خان کی ماں کو اس کا والد یسوگئی اغوا کر کے لایا تھا اور پھر اس سے شادی کی تھی۔ چنگیز خان کی بیوی بورتے خاتون کو دشمن قبیلہ اغوا کر کے لے گیا۔ چنگیز خان اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا۔ ناظرین، چنگیز خان نے اپنی بیوی کو چھڑوانے کے لیے اپنے دشمن قبیلے پر کئی حملے کیے اور بالآخر اپنی بیوی کو بازیاب کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ چنگیز خان کا انقلاب اپنی بیوی بورتے کے اغوا ہونے اور اپنے والد یسوگئی کے قتل ہونے سے شروع ہوتا ہے اور اس طرح پوری دنیا چنگیز خان کے ظلم و جبر سے متاثر ہوتی ہے۔ چنگیز خان نے سب سے پہلے اپنے والد کے قاتل اور اپنے خاندانی دشمن تتاریوں سے جنگ کا فیصلہ کیا اور اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ جس بھی تتاری مرد کا قد ایک چھکڑے کے پہیے سے اوپر اٹھتا ہے اس کی گردن اتار دی جائے۔ سو ایسا ہی ہوا۔ یہ حملہ اتنا زوردار تھا کہ اس حملے سے تتاریوں کی کمر ٹوٹ گئی اور انہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ تتاریوں کو شکست دینے کے بعد چنگیز خان جموکا کی طرف متوجہ ہوا، جو کہ اس کا بچپن کا دوست تھا۔ جموکا کے ساتھ دوران جنگ میں میدان میں برف باری شروع ہو گئی اور طوفانی ہوائیں چلنے لگیں۔ اس دوران جموکا کے مختلف دستے ادھر ادھر بھاگنے لگے، جس کی وجہ سے جموکا کی فوج کی کمان ٹوٹ گئی۔ جب طوفان رکا
تو چنگیز خان اپنی فوج سمیت جموکا کی بچی کچی فوج پر چڑھ دوڑا اور انہیں آسانی سے شکست دے ڈالی۔ جموکا کو شکست دینے کے بعد چنگیز خان نے اونگ خان اور تیانگ خان جیسے بڑے سرداروں کو بھی شکست دی اور چنگیز خان منگولیا کا سب سے بڑا لیڈر یونی خاقان بن گیا۔ ناظرین، 1213 میں چنگیز خان نے چین سلطنت پر حملہ کر دیا۔ چنگیز خان علاقوں پر علاقے فتح کرتا ہوا چین سلطنت کے دارالحکومت یونگڈو، جو کہ آج کا بیجنگ شہر ہے، کی طرف بڑھتا گیا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 1.5 سال تک جاری رہا۔ اس محاصرے کے دوران شہر کا شہنشاہ اور بڑے جرنیل شہر کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ محاصرے کے دوران شہر کے اندر خوراک کی کمی پڑ گئی اور اس طرح 1 جون 1215 کو شہر کے محافظوں نے شہر کے دروازے کھول دیے اور منگول فوج شہر میں داخل ہونے لگی۔ منگول فوجیوں سے شہر کا کوئی گھر اور کوئی انسان محفوظ نہ رہا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ 60,000 لڑکیوں نے منگولوں سے بچنے کے لیے خودکشی کر لی۔ منگولوں نے شہر کی ساری عبادت گاہیں جلا دیں اور شہر میں لاشوں اور ہڈیوں کے مینار بنا دیے۔ یونگڈو سلطنت کے ساتھ ایک اور سلطنت ایغور بھی تھی۔ اس کے شہنشاہ نے چنگیز خان کی اطاعت قبول کر لی اور اس طرح چینی لوگ بڑی تعداد میں منگول فوج میں شامل ہوئے۔ چین کو فتح کرنے کے بعد چنگیز خان مئی 1219 میں 1,20,000 کی فوج لے کر خوارزمی سلطنت پر چڑھ دوڑا۔ منگولوں نے سب سے پہلے اترار، بخارا اور سمرقند جیسے عظیم شہر نہ صرف فتح کیے بلکہ تباہ و برباد کر دیے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ 1226 میں چنگیز خان چین کے ایک علاقے میں بغاوت کو کچلنے کے لیے گئے اور 1 سال کے اندر اندر یہ بغاوت کچل دی اور باغیوں کے سر قلم کر دیے۔ اور اس دوران چنگیز خان شکار کے لیے گئے اور رستے میں گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گئے۔ ان کا زخم اتنا گہرا تھا کہ چنگیز خان اپنے زخموں سے کبھی صحت یاب نہ ہو سکے اور اس کے زخموں میں انفیکشن پھیل گیا۔ اگست 1227 کے آخری دنوں میں چنگیز خان نے آخری سانس لی۔ 65 سالہ چنگیز خان اپنے آبائی علاقوں سے بہت دور زندگی کی بازی ہار گیا۔ اس لیے ممکنہ طور پر چنگیز خان کی لاش چین میں ہی کسی نامعلوم مکان پر دفن ہے، جس کا آج تک کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔